تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے سب سے پہلا جو نقطہ اٹھایا وہ اسی بات پر اٹھایا کہ عبادت کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فکر کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ پوری حکومت کے ساتھ ٹکرائے، یعنی دین حنیف جو ہے نہ شرک کو برداشت کرتا ہے، نہ شرک کے معابد کو برداشت کرتا ہے، نہ شرک کی نشانی کو اور علامت کو برداشت کرتا ہے۔ جہاں شرک ہو، جہاں کفر ہو، وہاں عقل فہم اور دانائی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ استحقاق کی عبادت خلاق کائنات کے لیے مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلک حق، مسلک ابراہیم علیہ السلام کو اپنائے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استحقاق کی حکومت مانتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی حکومت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی چلائے گا جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کے، یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا۔ استحقاق حکومت بھی ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مانتے۔ بندے کا کندھا باطل کے لیے استعمال ہو جائے، بتائیں اس سے بڑا ذلیل کون ہے؟ جس بندے کا کندھا جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دشمنوں کی حکومت مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہو جائے، اس سے بڑا ذلیل کون ہوگا؟ بتائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا ویسے میرے آقا علیہ السلام نے کیا۔ امامہ باندھ کے بھی، داڑھی رکھ کے بھی، اپنے تہذیب کو اپنا کے بھی میں اگر اپنے کندھے کفر کی حکومت کے لیے پیش کر رہا ہوں تو بتائیں، میں سچی بات ہے میں پھر سمجھوتا کر چکا ہوں، میں پھر مسلک ابراہیم پر نہیں رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ جیسا کہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے جو لوگ ہیں، دین ابراہیم کو ماننے کے دعوے دار، جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے متعلق 2 دن کے دروس میں بیان کیا گیا۔ آج جو ہے آپ کے سامنے دین ابراہیم جسے اللہ تبارک و تعالی نے دین حنیف قرار دیا ہے اس کے متعلق چند کلمات عرض کیے جائیں گے تاکہ صحیح طور پر تعارف ہو جائے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ کس پائے کا تھا، اس کا معیار کیا تھا، اس میں حسن کیا تھا، اس میں خوبی کیا تھی کہ جو دین میرے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت اور شان کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی عطا فرمایا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیسے کر کے دکھایا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ عراق کے ایک شہر میں ہوتی ہے، اور عراق کے جس شہر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس علاقے کے اندر حکمران جو ہے وہ نمرود تھا۔ کون حکمران تھا؟ نمرود اس وقت حکمران تھا، اور نمرود جو ہے وہ استحقاق کی عبادت بھی اپنے لیے رکھتا تھا، اپنے آپ کی پوجا کرواتا تھا، بتوں کی پوجا الگ کرواتا تھا، اور جیسے یہ سمجھ لیں کہ ان کا سرکاری مذہب ہی شرک تھا۔ ان کا سرکاری مذہب کیا تھا؟ شرک تھا، یعنی ان کی حکومت کا مذہب ہی شرک تھا، مبنی بر شرک تھا کہ شرک کریں گے بھائی، شرک کرتے ہوئے مریں گے، اسی کے دفاع میں، اسی کی حمایت میں مریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جو دین حنیف لے کر آئے تھے وہ دین حنیف جو ہے وہ شرک کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ دین حنیف شرک کو قبول نہیں کرتا۔ دین حنیف جو ہے وہ استحقاق عبادت فقط خلاق کائنات کے لیے رکھتا ہے۔ دین حنیف جو ہے نا وہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گردانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے سب سے پہلا جو نقطہ اٹھایا وہ اسی بات پر اٹھایا کہ عبادت کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کے سامنے سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کے لیے استحقاق کی الوہیت جو ہے کہ لمحے بھر کے لیے بھی ماننا جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ اور سوچ اور فکر تھی، جس فکر کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ پوری حکومت کے ساتھ ٹکرائے۔ ظاہری بات ہے
اس شرک کو روکنے کے لیے ایک دم سے لوگوں سے کیسے الجھتے، لوگوں کو پہلے تبلیغ کی، لوگوں کے سامنے ان کے جو بت تھے ان کو برا بھلا کہا، جی ان کی برائیاں بیان کی، ان کی برائیاں بیان کی، ان کے جو عیوب تھے وہ کھولے، ان کو جو قدرت نہیں تھی کسی بات پر، یعنی وہ صفات جو ان بتوں کے لیے ثابت مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے ان کی نفی فرمائی۔ میں جو صفات تم ان کے لیے مان رہے ہو وہ تو خالق اور مالک میں ہیں، وہ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں سارے اختیارات، تم اللہ تعالیٰ کے اختیارات ان بتوں کے لیے ماننے بیٹھے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے دین حنیف کا اور اس پر استقامت کا، دین حنیف پر جو تسلب حاصل تھا آپ نے اس کا اظہار یوں فرمایا کہ ایسے دن جس دن وہ عید منانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اپنے میلے ٹھیلے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کفریہ دن مقرر کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے شرکیہ اس میں رسومات کرتے تھے، تو وہ جب دن آیا تو وہ سارے کے سارے اپنی عید منانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے وہاں پر۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی دعوت دی انہوں نے، آپ علیہ السلام نے بیماری کا عذر فرمایا، میں تو نہیں جا سکتا، آپ جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پیچھے ان کے جتنے بھی بت تھے ان سارے بتوں کو کلاڑے کے ساتھ توڑ دیا۔ کس کے ساتھ توڑ دیا؟ کلاڑے کے ساتھ توڑ دیا۔ کلاڑے کے ساتھ توڑنے کے بعد ان کو مزید ذلیل رسوا کرنے کے لیے کلاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پر کھڑا کر دیا، جس طرح وہ کندھے پر کلاڑا لٹکاتے ہیں دیہات والے لوگ، وہی حال کیا آپ نے۔ یہ جب آ کے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ممکن ہے اس نے یہ کام کیا ہو، کیونکہ پورے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام والی صداتوں کو لگانے والا کوئی تھا نہیں۔ دین حنیف، دین ابراہیم جو وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، ابھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ نے جو ہے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، آپ نے میرے سے پوچھنے آگے ہو، وہ جو کندھے پہ کلاڑا رکھ کے کھڑا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے اس انداز میں فرمایا، فرمایا کہ چور پکڑنا ہو تو جس کے پاس سامان ہو اسی کو پکڑتے ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے وہ ایک بندہ ایک جگہ ایسے اکٹھے ہوئے تو نعوذ باللہ ایک کالا کولا تھا، سمجھ جاتے نا کالا کولا، مجھے کہنے لگا جی یہ نعوذ باللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل جو ہے وہ سنیوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ سنیوں کا کام ہے۔ میں نے کہا یار بتاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کے ساتھ شہید کیا گیا تھا؟ کہنے لگا یہ برچیاں، یہ وہ سارا کچھ۔ میں نے کہا آج ہی تلاشی لیتے ہیں، جس کے گھر سے نکلا ہے وہی قاتل ہیں، کہ نہیں؟ میں نے کہا جس کے گھر سے اوزار نکلے ہیں وہی قاتل، وہی دشمن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایسی خفت آ رہی ہے اس پر، منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہی کیا۔ آپ علیہ السلام نے کلاڑا رکھا اس کے کندھے پر، فرمایا کہ اسی سے پوچھو جو کھڑا ہوا ہے بڑا، سارے اختیارات اس کے لیے مانتے ہو، سارے اختیارات تم اپنے بتوں کے لیے مانتے ہو، تو بھاگے چلے آئے میرے پاس۔ وہ جو تمہاری مشکلات باقی حل کرتا ہے، یہ والی مشکل تمہاری حل کیوں نہیں کرتا؟ بھی کس نے ان کو اڑایا ہے؟ کس نے ان کی ٹانگیں کاٹی ہیں؟ کس نے ان کے ناک توڑے ہیں؟ کس نے ان کے دانت توڑے ہیں؟ تمہارے معبودوں کے۔ وہ تو تمہارے معبودان برحق تھے، وہ تو تمہارے مشکل کشا تھے، وہ تو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والے تھے، تمہاری منتوں کو پورا کرنے والے تھے، تم آگے ہو میرے پاس پوچھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب تیشہ چلایا نا، ان پر کلاڑا چلایا، ہاں جی، سب کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ابراہیم جو ہے وہ نہ شرک کو برداشت کرتا ہے، نہ شرک کی نشانی کو برداشت کرتا ہے۔ سچی بات ہے۔ کئی لوگ فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک حاکم مسلمانوں کا آیا تھا یہاں ہندوستان میں، تو ہندوؤں نے کیا کیا تھا، سارے بتوں پہ پردے ڈال دیے تھے، جو راستے میں مندر آتے تھے، جس راستے سے اس نے گزرنا تھا اس پہ پردے ڈال دیے تھے۔ میں نے کہا حکمران ہو، ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ظاہری طور پہ حکومت بھی نہیں ہے، ہاں جی، آپ اتنا برداشت نہیں کر رہے کہ یہ کفر کی نشانی جو ہے، یہ جس کی وجہ سے کفر ہو رہا ہے، سارے لوگ اس کو ماتھا ٹیک رہے ہیں، اس کو جھک رہے ہیں، خدائی صفات اس کو دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ برداشت نہیں کیا، آپ کے پاس تو حکومت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کلاڑا پکڑ کے چلا دیا، اور تیرے پاس حکومت ہے، تو صرف کپڑے برقع کروا رہا ہے ان کو۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ تیرا روب تھا جیسے تو یہاں آیا تھا تو پہلے کہتا، ان سے معاہدہ کرتا بھی میں جب جس راستے سے گزروں اس راستے کے سارے مندر توڑ دیے جائیں، بت جو ہیں اونھے منہ گرا دیے جائیں، میں تب تمہارے پاس آؤں گا۔ غیرت ایمانی دینی تو یہ تھی۔
مسلک ابراہیم تو یہ تھا بھائی، دین حنیف یہ تھا، یعنی دین حنیف جو ہے نہ شرک کو برداشت کرتا ہے، نہ شرک کے معابد کو برداشت کرتا ہے، نہ شرک کی نشانی کو اور علامت کو برداشت کرتا ہے۔ اور یہ پہلا جو نقطہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین متین کا، وہ دعوت توحید ہے، ہاں جی، اور شرک شکن آپ علیہ السلام کا جو نقطہ نظر ہے دعوت توحید کے معاملے میں دین حنیف کا، تو وہ اس کے لیے آپ نے کیا کیا جی، اپنے چچا کے ساتھ بھی آپ الجھے، ہے نہیں؟ اس نے وہ ایک بیان کرتے نا کہ مولوی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جا کے بت بیچ کے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے بت لے کر گئے، فرمایا جو بندہ اپنا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے بت لے لے، ہاں جو رب تعالیٰ کا دشمن بننا چاہتا ہے وہ بت لے لے، ہاں جی، اس طرح کر کے آپ نے جناب یعنی ان کی برائی بیان فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور یہ جو تھا مسئلہ استحقاق عبادت والا کہ خلاق کائنات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا نہیں ہے، تو یہی مسئلہ آپ کو نمرود سے ٹکراتا ہے۔ نمرود سے آپ ٹکرائے اسی مسئلے کی وجہ سے، کیونکہ نمرود جو ہے وہ استحقاق کی عبادت جس طرح بتوں کے لیے سمجھتا تھا، اسی طرح اپنے لیے بھی سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بھی خدائی صفات کا مالک کہتا تھا۔ وہ نمرود جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہو کے اس کے ساتھ ٹکرائے، پہلے جناب مناظرے کا معاملہ رہا اس کے ساتھ، وہ جو کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر اتنا ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا دیتا۔ اس نے کہا جی تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ اس نے کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ دو بندے اس نے جیل سے بلوائے، جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس نے کہا یہ تیری زندگی لمبی کر دی ہے، اور جس کو چھٹی ملنے والی تھی جیل سے اس کو کہا کہ اس کو لٹکا دو۔ اس نے کہا دیکھو موت بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں۔ دماغ میں شرک تھا نا، دماغ میں شرک تھا، تو شرک جو ہے نا وہ عقل کو نہیں آنے دیتا۔ جہاں شرک ہو، جہاں کفر ہو، وہاں عقل فہم اور دنائی نہیں ہوتی، ورنہ کتنی اہم کا نا بات اس نے کی تھی ذلیل نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یوں ٹکرائے کہ جناب عوام سے الگ ٹکرائے، خاندان سے الگ ٹکرائے، حکومت سے الگ ٹکرائے۔ پھر حکومت کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہیں تھا تو انہوں نے پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جناب چخا جلایا گیا، لوگ منتے مانتے تھے میرا فلاں کام ہو جائے میں آگ لکڑیاں دوں گا میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے کے لیے۔ بتائیں بات یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ پھر ایسی جناب انہوں نے چخا جلایا لکڑیوں کا جمع کر کے، وہ آگ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی تھی، آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا بھن کے نیچے آ گرتا تھا۔ خلاق کائنات نے جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر پھر وہ کرم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار بنا دیا۔ جی مطلب یہ ہے کہ جو بندہ استحقاق کی عبادت خلاق کائنات کے لیے مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلک حق مسلک ابراہیم علیہ السلام کو اپنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر نہیں ہے، یعنی کہ طریقہ بھی آپ کو ہی اپنائے، دین آپ کا اپنائے نا، تو طریقہ بھی آپ کا اپنائے، یعنی استحقاق عبادت خالق اور مالک کے لیے ہے تو اس نظریے کے لیے ڈٹنا بھی سیکھے اور اس نظریے کے لیے لڑنا بھی سیکھے۔ اور دیکھیں اتنا بڑا ایک نقطہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا، آپ کے دین ابراہیم کا اور آپ کے مسلک کا کہ جناب استحقاق عبادت رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس پر آپ ایسا لڑے ان کے ساتھ، آگ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرمایا، میں کہا آپ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ اتنے بے دید ہو گئے ہیں، اتنے خناس ہو گئے ہیں، اتنے بے شرم ہو گئے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ جو ان کو خدا کا راستہ بتا رہا ہے، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سکھا رہا ہے، ان کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا، وہ دشمن بن گیا ذلیل، اور وہ بھی میرے ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہ تو اتنا کھرا سچا سہانا دین لے کر کے آئے ابراہیم علیہ السلام، جن کا دین میرے خالق اور مالک کو بڑا پسند ہے، ان کو وہ دین اچھا نہیں لگا۔ یہ وہ پہلا نقطہ تھا جس نقطے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ اور دوسرا نقطہ جو ہے یہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالی جو الہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ کیا نام ہے ذاتی نام؟ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو عبادت بھی اسی لفظ کے تحت آتی ہے، عبادت بھی الوہیت، استحقاق کی عبادت جو ہے وہ خالق اور مالک کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سمجھائے نا مسئلہ؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، یہاں بھی لفظ اللہ ہے،
لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. تو لفظ اللہ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام ایسا رکھا جس سے استحقاق الوہیت جو ہے یعنی کہ استحقاق عبادت جو ہے وہ خالق اور مالک کے لیے ہے. اس کے لیے مزید الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف لفظ اللہ سے ہی یہاں ہے، لفظ اللہ سے ہی بات واضح ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا مستحق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ الوہیت اسی کے پاس ہے، ختم بات. اور دوسرا جو ہے نا باقی ساری صفات آ گئی خالق اور مالک کی، ذاتی نام ایک ہے، باقی سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو لوگوں کے لیے مانتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو استحقاق عبادت ذاتی طور پہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جناب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اس بات پر بھی ٹکرائے. اور دوسرا مسئلہ تھا جی حکومت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. حکومت جو ہے وہ استحقاق حکومت وہ بھی خالق اور مالک کے لیے ہے. جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استحقاق حکومت مانتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. استحقاق حکومت خالق اور مالک کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ عطا کسے فرماتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان فرما دی، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کھول دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی حکومت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی چلائے گا جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کے یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا. اللہ نے قرآن میں یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، میں داؤد ہم نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے. یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ سیاسی حکومت تھی نا حضرت کی داؤد علیہ السلام کی. تو یہاں خلافت کون سی آ رہی ہے؟ نبوت کا نور تو ہے ہی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیاست جو ہے فرمایا کہ ابراہیم داؤد اس میں بھی تو آپ میرے خلیفہ ہو، اس میں بھی خلیفہ ہو آپ میرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر حکومت کرنا اور یوں کہ احکامات اللہ کے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کروائے. جیسے میرے آقا علیہ السلام نے کیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، مولا علی نے کیا، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ تو استحقاق حکومت جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانتے نہیں. جیسے استحقاق عبادت کسی کے لیے نہیں مانا اور اس پر سمجھوتا نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس پر سمجھوتا آگ میں چلے گئے ہیں، سمجھوتا نہیں کیا. استحقاق حکومت بھی ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مانتے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کرنے کا حق اس کائنات کے اندر کسی کو ہے تو وہ بندہ مومن کو ہے. وہ کس کو حق ہے؟ وہ بندہ مومن کو ہے. کافر تو حکومت کا حق رکھتا ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، کافر کا حق نہیں ہے. یہ تو کافروں نے دھنس دھاندلی جمائی ہوئی ہے. اور بڑے ظالم اور جابر تو وہ لوگ ہیں جو ہیں اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں لیکن ان کی حکومتوں کے رکن رکین بنے ہوئے ہیں، ان کی حکومتوں کے لیے جناب اپنے کندھے پیش کر رہے ہیں. بڑے ظالم یہ لوگ ہیں، ان سے بھی بڑے ظالم یہ لوگ ہیں. یار جس بندے کا کندھا باطل کے لیے استعمال ہو جائے بتائیں اس سے بڑا ذلیل کون ہے؟ جس بندے کا کندھا جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دشمنوں کی حکومت مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہو جائے اس سے بڑا ذلیل کون ہوگا بتائیں پوری دنیا کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ استحقاق کی حکومت خالق اور مالک کے لیے مانتے ہیں، اس پر آپ نے سمجھوتا نہیں کیا. اس پر بھی آپ نے ہجرت کرنا منظور کر لی ہے لیکن آپ نے سمجھوتا. اور یہی دین ابراہیم جو ہے نا اسی بات کو ابھی بہت سارے نکات ہیں جو کھولنے والے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کس کس بات پر ان کے ساتھ لڑے تھے، کس کس بات پر آپ لڑے تھے ان کے ساتھ. دین ابراہیم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملت ابراہیم حنیفہ. میرے آقا علیہ السلام سنو بھائی میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں جو دین حنیف ہے، جو دین حنیف ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا ویسے میرے آقا علیہ السلام نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مولد چھوڑا رب تعالیٰ کی توحید کے لیے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مولد مکہ مکرمہ چھوڑا رب تعالیٰ کی توحید کے لیے، میرے آقا علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ چھوڑا
اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے رشتہ دار چھوڑے، تعلق والے چھوڑے، پورا اپنا علاقہ چھوڑا۔ جس علاقے میں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہیں پہ آقا علیہ السلام کی جوانی گزری، وہیں پہ آقا علیہ السلام 50 سال سے زائد عمر کے ہو جاتے ہیں، وہاں سے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ سمجھوتا نہیں کرتے اس بات پر کہ چلو جی آ کے انہوں نے کہا، جناب ابو طالب کو کہا، انہوں نے کہا جی اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، جو چیز لینا دینا لے دے کے کریں، معاملہ ذرا ٹھنڈا کریں، نہ کریں اس طرح کی باتیں۔ شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے سونی خاتون ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے، ان کے ساتھ ان کا بیاہ کر دیتے ہیں۔ حکومت چاہتے ہیں تو حاکم مان لیتے ہیں ان کو، لیکن حکومت جو ہے نا وہ والی نہیں چلائیں گے جو ان کا دین چاہتا ہے، حکومت وہ والی چلائیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں، یعنی جو کفر والی چلا رہے تھے وہی چلائیں گے۔ لیکن قربان جائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام یہ یہاں عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں، حکومت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ زمین کی اور صرف مکے کے اس علاقے کے، صرف حجاز کے اس ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں حکومت کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہ یہ چاند ایک ہاتھ میں رکھ دیں دوسرے میں سورج رکھ دیں، کیا مطلب تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے یہ مجھے آسمانوں کی حکومت بھی دے دینا، زمین ساری کی حکومت کے ساتھ، جہاں تک چاند کی چاندنی جاتی ہے، جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے، وہاں تک ساری حکومت مجھے دے دیں، زمین کی بھی دے دیں، آسمان کی بھی دے دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہ استحقاق کی بات میرے رب کے لیے ہے، اس نظریے سے حضور نے میں 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والا ہے، 1 انچ بھی پیچھے ہٹ۔ بتائیں دین حنیف تو یہ ہے بھائی، مسلک ابراہیم تو یہ ہے بھائی، جس مسلک ابراہیم علیہ السلام نے بات کی ہے۔ آج سمجھوتا کر کے بیٹھ گئے ہیں یار، ہم نے اس مسئلے پر بھی استحقاق الوہیت رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس مسئلے پر بھی ہم نے سمجھوتا کیا ہے۔ استحقاق حکومت رب تعالیٰ کے لیے ہے، ہم نے اس مسئلے پر بھی سمجھوتا کر لیا ہے۔ آج جناب میں امامہ باندھ کے بھی، داڑھی رکھ کے بھی، اپنے تہذیب کو اپنا کے بھی، میں اگر اپنے کندھے کفر کی حکومت کے لیے پیش کر رہا ہوں تو بتائیں میں سچی بات ہے، میں پھر سمجھوتا کر چکا ہوں، میں پھر مسلک ابراہیم پر نہیں رہا، میں پھر دین ابراہیم پر نہیں رہا۔ میں زبان سے چاہے جتنے مرضی نعرے لگاتا رہوں میں دین ابراہیم پر ہوں، تو پھر یہودی بھی یہ نعرے لگا رہا ہے، نصرانی بھی یہ نعرے لگا رہا ہے، میں بھی لگا رہا ہوں، ہم تینوں اکٹھے ہو گئے، پھر کہ نہیں سمجھ آیا؟ تینوں ایک جیسے ہو گئے بھائی، پھر کوئی فرق نہیں رہا ان میں، مجھ میں، اور یہودی میں، نصرانی میں، مسلمان میں۔ یعنی کہ پچھلے کل سے پرسوں والا جو درس ہوا تھا کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ دین ابراہیم پر آ جائیں، دین ابراہیم پر آ جائیں، تو سچی بات یہ ہے، اس بات کو میں کل کھولوں گا، ہاں جی، کہ کیسے لاشعوری طور پر ہم جا چکے ہیں ہم۔ انشاءاللہ عز و جل کل میں اس مسئلے کو کھولوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔